بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابھی محض 6 ماہ کی تھی جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ والد میری پیدائش سے بھی پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ہم 4 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹی تھی۔ گلیوں میں کھیل کود کر بڑی ہوئی، مگر لاشعور میں ہمیشہ ماں باپ کے پیار کو تڑپتی رہی۔ دل چاہتا تھا کوئی تو ہو جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرے، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو یا بہن بھائی۔ میرے بڑے بہن بھائی اپنی اپنی زندگیوں اور گھروں میں مگن تھے اور میں گھر میں خود کو بالکل تنہا محسوس کرتی تھی۔ اسی تنہائی کے باعث بہت چھوٹی عمر میں میری شادی میرے چچا زاد شوکت سے کر دی گئی، جو ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے اور ہماری طرح غربت کا شکار تھا۔ شوکت مجھے ذرا بھی اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ اس نے کبھی مجھ سے محبت یا نرمی سے بات نہیں کی تھی۔ میں تشنیسہ لب تھی اور محبت کے ایک ایک لفظ کو ترستی رہتی۔ کچھ عرصے بعد شوکت کی ملازمت بھی ختم ہو گئی۔ گھر میں 2 جوان نندیں اور ضعیف والدین تھے جن کا محض سہارا شوکت ہی تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھر میں فاقے ہونے لگے اور لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ نندوں کی شادی کی فکر اور تنگ-دستی نے میرا دم گھٹنا شروع کر دیا۔ وہاں خوشی کا دور دور تک نام نہ تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ یہاں بھی میرا کوئی اپنا نہیں تو مجھے اس زندگی سے نفرت ہو گئی۔ انہی تلخیوں کے سائے میں میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر حالات نے مجھے اس قدر بے حس کر دیا تھا کہ مجھے بچی سنبھالنے کا ہوش تک نہ تھا۔ اب میں ہر رشتے سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی، چنانچہ ذہنی سکون کی تلاش میں زیادہ تر وقت اپنی بڑی بہن کے گھر گزارنے لگی۔ وہاں کا ماحول پرسکون تھا اور باجی کے سسرال میں پشاور سے ایک لڑکا اجمل آیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے بہت تمیز اور محبت سے بات کرتا تھا، جو میرے دکھے ہوئے دل کو بہت بھلا لگتا۔ مجھے راحت محسوس ہوتی تھی کہ کوئی تو ہے جو مجھے عزت اور پیار سے پکارتا ہے۔ میں جو پہلے ہی محبت کی پیاسی تھی، اجمل کی گفتگو میں سکون پانے لگی۔ اب میرا دل سسرال سے بالکل اچٹ ہو چکا تھا۔ میں سارا دن باجی کے ہاں بیٹھی رہتی، شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا اب محال لگنے لگا اور اجمل مجھے اپنے خوابوں کا شہزادہ محسوس ہونے لگا۔ ایک دن حالات سے تنگ آ کر میں اپنی چھوٹی بیٹی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اجمل کے ساتھ پشاور چلی گئی۔ وہاں مجھے اپنی بہن کے گھر لے گیا، جہاں میری بہن نے کچھ خریداری بھی کرنی تھی۔ جب شوکت کو اس سب کا علم ہوا تو اس نے مجھے طلاق بھیج دی۔ عدت کا عرصہ اپنی بہن کے گھر گزارنے کے بعد میں دوبارہ پشاور چلی گئی، جہاں اجمل نے مجھے تسلی دی اور ہم نے نکاح کر لیا۔ اجمل پہلے سے شادی شدہ تھا، اس لیے اس نے مجھے ایک الگ مکان کرائے پر لے کر دیا۔ میں وہاں بہت خوش تھی، حالانکہ میرا بڑا بھائی بھی پشاور میں ہی کام کرتا تھا، مگر میں اس سے چھپ کر رہتی رہی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور 1 سال پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ جب میں دوبارہ اپنی بہن کے یہاں آئی تو میری ساس سسر، جو میرے چچا چچی بھی تھے، مجھے منا کر واپس لے گئے اور یہ کہہ کر تسلی دی کہ شوکت نے نشے کی حالت میں طلاق دی تھی، اس لیے وہ واقعہ نہیں ہوا۔ اب شوکت کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ میرے لیے تحفے لاتا اور پیار جتاتا، مگر اب میرا دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، کیونکہ میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ میری بیٹی اب 3 سال کی ہو گئی تھی
لیکن وہ مجھے پہچانتی تک نہ تھی اور اپنے دادا دادی اور پھوپھیوں سے مانوس تھی۔ میں 6 ماہ وہاں رہی، مگر میرا دل مسلسل گھبرا رہا تھا کیونکہ میری نظر میں اجمل کی بیوی تھی میں۔ اسی دوران اجمل میری بہن کے گھر آ کر مجھ سے ملتا رہا۔ آخر کار ایک دن میں دوبارہ اس کے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی اور اس بار میں اپنے ننھے منھے بیٹے کو بھی چھوڑ گئی۔ پتہ نہیں اس چھوٹے سے بچے کو چچی نے کیسے پالا ہوگا۔ میں پشاور میں اجمل کے ساتھ رہنے لگی، جہاں ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری ساس سسر اب بھی مجھے پیغامات بھیجتے کہ بچوں کی خاطر شوکت تمہیں اپنانے کو تیار ہے، مگر میں نہ مانی۔ اجمل کے ساتھ رہ کر میں اپنا ماضی بھول چکی تھی، اگرچہ وہ میرے اور اپنی پہلی بیوی کے درمیان فرق رکھتا تھا۔ اس کی پہلی بیوی اپنے ذاتی گھر میں رہتی تھی اور کم خرچ پر گزارا کرتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور میری بیٹی جوان ہو گئی، مگر میں پلٹ کر اپنے گھر نہ گئی۔ کچھ عرصے بعد اجمل کی آمد و رفت کم ہونے لگی۔ انہی دنوں میری پہلی اولاد صفیہ اور عمران مجھ سے ملنے پشاور آئے۔ انہیں دیکھ کر زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی سنگ دل غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا۔ مجھے اپنے بچوں سے بے پناہ محبت محسوس ہونے لگی، مگر اس محبت کے ساتھ ایک انجان خوف بھی جڑ گیا تھا کہ کہیں پیار کی تلاش میں میری بیٹی بھی میری نقش قدم پر نہ چل نکلے۔ اب میں صفیہ اور عمران سے ملنے کے لیے ہر وقت بے چین رہتی ہوں۔ عمران جب ملنے نہیں آتا تو میں بیمار پڑ جاتی ہوں، اسے خط پر خط لکھتی ہوں۔ سچ ہے کہ وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے۔ اب اجمل مجھ سے کترانے لگا ہے۔ وہ خرچ بھی اب ملازم کے ہاتھ بھیجتا ہے اور خود کئی ماہ شکل نہیں دکھاتا۔ میں ان دنوں بہت اکیلی اور دکھی ہوں۔ میرا بیٹا عمران اب جوان ہو چکا تھا اور اپنا کاروبار کرنے لگا تھا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور ہمیشہ مجھے واپس اپنے اصل گھر لے جانے کے خواب دیکھتا تھا۔ میں شوکت سے طلاق لے چکی تھی، اس لیے واپسی کی کوئی راہ نہ تھی، مگر میرا چاند سا بیٹا ہمیشہ یہی ضد کرتا۔ اب اس کا کاروبار بھی چمک اٹھا تھا۔ میرا اب پشاور میں کوئی نہ تھا اور بڑھاپے کی دہلیز پر مجھے ایک سہارے کی اشد ضرورت تھی۔ چنانچہ میرا بیٹا آیا اور مجھے اپنے ساتھ لاہور لے گیا۔ میں چند دن بہن کے پاس رہی، پھر عمران نے ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ اب میری کائنات میرا بیٹا عمران ہی تھا اور میری زندگی اس کے گرد گھومتی تھی۔ مجھے ہر وقت اس کے کھانے، سونے اور آرام کی فکر رہتی، جبکہ عرفان بھی اپنے بھائی کے ہر کام کو خوشی خوشی انجام دیتی۔ میں جب اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچتی، زاروں قطار روتی۔ میں نے زندگی میں بہت سی تکلیفیں سہی تھیں، مگر عمران نے مجھے اتنا سکھ دیا کہ میں سب دکھ بھول گئی۔ اب میں بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی مریضہ بن چکی تھی۔ عمران اپنی تمام کمائی میری بیماری کے علاج پر لگا دیتا۔ اس نے سچ مچ اس مکان کو ایک گھر بنا دیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں موجود تھی۔ اسے گھر سجانے کا بہت شوق تھا۔ فرنیچر کی کمی تھی جس کے لیے اس نے بڑی محنت سے رقم جمع کی، مگر جس دن وہ فرنیچر خریدنے جانے والا تھا میں سخت بیمار ہو گئی۔ اس نے وہ تمام جمع پونجی میرے علاج میں خرچ کر دی۔ میں تو موت کے قریب تھی، مگر میرے بیٹے نے دن رات ایک کر کے مجھے نئی زندگی دی۔ اس دوران میرے بھائیوں نے میری کافی خبر نہ لی۔
ان سے تو ناتا پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا، میں کس منہ سے ان کے سامنے جاتی؟ دل تو چاہتا تھا کہ بھائیوں کی گلے لگ کے اتنا رہوں کہ تمام غلط فہمیوں کا حساب ہو جائے، مگر میں بوجھل دل کے ساتھ گھر لوٹ آئی۔ میری بیٹی صفیہ بھی مجھ سے ملنے آتی تھی، وہ ساری عمر عمران کے ساتھ رہی تھی، اس لیے اب وہ اس سے زیادہ دور نہیں رہ سکتی تھی۔ عمران روزانہ اپنے باپ کے گھر صفیہ سے ملنے جاتا اور اپنے باپ، دادا اور پھپھو کو خرچہ بھی دے کر آتا۔ وہ سب کا سہارا بن گیا تھا، جو بھی اس کا ہاتھ دیکھتے کہتا کہ تمہاری عمر بہت لمبی ہے، تو وہ ہنس کر کہتا ایسی بد دعا نہ دیا کرو۔ میں اس کے ہاتھ چوم کر کہتی بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم اپنی دونوں بہنوں کو سنبھال لینا، اور ناراض ہو کر کہتا امی آپ کیوں مریں گی؟ خدا نہ کرے آپ کی جگہ میں مر جاؤں۔ میں اس سے روٹھ جاتی کہ ایسی منحوس بات زبان پر کیوں لاتا ہے۔ اسے تصویر کھنچوانے کا بہت شوق تھا اور وہ اپنے گھر والوں، دوستوں کی آنکھوں کا تارا تھا۔ جو بھی اسے دیکھتا یہی کہتا کہ عمران نے اپنی ماں کو سنبھال کر اس کے بڑھاپا سدھار دیا ہے۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش تھی اور مجھے کسی اور کی پرواہ بھی نہ تھی۔ انہی دنوں میری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میری بہنوئی کی دوسری جمعرات تھی اور میں ختم پڑھنے گئی ہوئی تھی۔ 9 بجے تو میں بے چین ہونے لگی۔ وہاں عرفانہ بھائی کے لیے کھانا گرم کر کے بیٹھی تھی کہ اچانک خبر آئی کہ عمران کا حادثہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میرا لختے جگر خون میں نہایا ہوا گھر لایا گیا۔ میری تو دنیا ہی لٹ گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ برسوں بعد میرا گھر آباد ہوا تھا جو لمحوں میں برباد ہو گیا۔ میں نے جیتے جی قیامت دیکھ لی۔ میں آج سچ مچ بے سہارا اور بیوہ جیسی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے دونوں شوہروں کو بھلا دیا تھا مگر بیٹے کو نہیں بھلا سکتی تھی۔ اس کے جاتے ہی میرا دنیا میں کچھ نہ رہا۔ میں جانتی ہوں کہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گا، پھر بھی اسے پکارتی ہوں مگر وہ کسی صدا کا جواب ہی نہیں دیتا۔ اس کے بعد زندگی ایک ناگوار بوجھ بن گئی، مگر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی جن کی خاطر مجھے مر کر بھی جینا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھتے بیٹھتے اور دن رات موت کی دعائیں مانگتی۔ مجھے بچپن میں ماں نہ ملی تھی جس کی وجہ سے میں دوبارہ بے گھر ہوئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری کیونکہ مجھے اس بیٹے کا سہارا مل گیا تھا جسے میں نے کبھی چھوڑ دیا تھا، مگر اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ لیکن بے رحم موت سے کیا گلہ، وہ جب چاہے جسے چاہے ہم سے چھین لیتی ہے۔ میری بیٹیاں کہتی ہیں ماں بھائی چلا گیا، ہم نے صبر کر لیا، مگر تم ہمیں چھوڑ کر نہ جانا۔ تم مل گئی تو ہمیں پوری دنیا مل گئی۔ اب میں ان سے کس دل سے کہوں کہ عمران کے بعد میری کائنات ہی ختم ہو گئی۔ بیٹیاں لاکھ اپنی ہوں آخر پرایا دھن ہوتی ہیں، مگر بیٹا ماں کا مان ہوتے ہیں، اور میرے وہ مان اب مجھ سے جدا ہو چکے تھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہیں۔ شکریہ۔